السلام علیکم دوستو۔ صحرا ایک ایسا نام ہے جس سے ہمارے دماغ میں ایک ایسا تصور پیدا ہوتا ہے جو نہ ختم ہونے والے ریتیلے پہاڑ، شدید گرمی، پیاس کی وجہ سے موت جیسے احساسات پیدا ہوتے ہوں گے، جو کہ صحیح بھی ہیں، لیکن جب تک ہم دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک سارے ڈیزرٹ کی بات نہ کریں جو اتنے بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے کہ جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جو امریکہ سے 1 ملین کلومیٹر زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا رقبہ 92 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کی سرحدیں 11 ملکوں کو ٹچ کرتی ہیں، جن میں الجیریا، چاڈ، ایجپٹ، لیبیا، مالی، موريتانيا، موراکو اور نائجیریا شامل ہیں۔ یہ پوری دنیا کی زمین کا 8% سائز رکھتا ہے اور پورے یورپ کے برابر ہے۔ دوستو، ایک عام انسان یہاں پر 3 دن تک بنا پانی پیے مر جائے گا، کیونکہ یہاں پر دور دور اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں سوائے ریت کے۔ اس لیے یہاں پر ایک عام انسان کو اکیلے گم ہونے کا سوچ کر بھی خوف ہونے لگتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر آپ کسی طرح سے حادثاتی طور پر اس بڑے صحرا کے بیچوں بیچ پہنچ جائیں، جہاں پر انسانی بستی، بارش اور بادلوں کا نام و نشان ہی موجود نہیں، اور سورج کی تیز روشنی، ریڈیشن اور سن برن آپ کی اسکن کو جلا سکتی ہے، اور یہاں کا ٹیمپریچر 47 ڈگری کو ٹچ کر جاتا ہے، اور جب یہاں موجود ریت کا 80 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر، جو کہ ایک جلتی ہوئی بھٹی کا کام کرتی ہے، آپ کی اسکن کو ٹچ کرتے ہی جلا دے گی۔ بڑے بڑے ریت کے طوفان اتنی شدت اور سپیڈ سے چلتے ہیں کہ اپنے سامنے موجود ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینک دیں۔ یہ ایک ایسا صحرا ہے جو ہر طرف سے لاکڈ ہے اور یہاں سے بھاگنے پر ختم بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر اس کا کمپیریزن امریکہ سے کیا جائے تو یہ امریکہ سے 1 ملین کلومیٹر رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے، لیکن اگر انسانی آبادی کی بات کی جائے تو امریکہ کی آبادی 320 ملین ہے۔ صحرا کی آبادی صرف 2.5 بلین ہے، جو اسے دنیا کے ویران ترین علاقوں میں شامل کرتی ہے، جہاں پر انسانوں کا بسیرا نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس لیے یہاں پر مدد کے لیے کسی دوسرے شخص کی کوئی امید نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحرا کے بیچوں بیچ گم جانے کا تصور بھی خوف پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا شخص صحرا کے بیچوں بیچ اسی کنڈیشن کے اندر حقیقت میں پھنس گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ بچ نکلا اور اپنی کہانی پوری دنیا کو بتائی۔ دوستو، یہ شخص کون تھا اور کیسے صحرا ڈیزرٹ میں پھنسا، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ دوستو، 1994 میں ریسنگ کو اس کی آخری حد تک لے جانے کے لیے ایک میراتھن ریسنگ شروع کی گئی، جو 6 دن میں 251 کلومیٹر پیدل چل کر صحرا ڈیزرٹ میں طے کرنی تھی، جو ساؤتھ ایسٹ موراکو سے شروع ہو کر اپنے پاؤں پر مکمل کرنا تھی۔ اس ریس میں ہر ایک کو الگ الگ بھاگنا تھا، شدید گرمی اور اکیلے اس ٹریک کو فالو کرتے ہوئے، جس کے جگہ جگہ پر چیک پوائنٹ بنائے گئے تھے۔ 1994 میں ایک اٹیلین میراتھن رنر بھی اس ریس میں شامل تھا، جس کا نام مورو پروسپیری تھا۔ دوستو، اب ریس کا آغاز ہوتا ہے اور ہر شخص ایک دوسرے کے پیچھے وقفے سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ ان سب کے بیگ کے اندر ضروری سامان تھا جو انہیں سفر کے دوران کام آنا تھا۔ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان، کمپس اور میڈیکل کٹ تھی جو ان کی ایمرجنسی میں کام آئے گی۔ اس ٹریک پر 6 چیک پوائنٹ بنائے گئے تھے اور ہر ایک دن کو ایک چیک پوائنٹ پر پہنچنا تھا۔ شروع میں سب کچھ نارمل رہا، لیکن چوتھے ٹریک پر پہنچنے کے لیے پروسپیری کو بھاگ کر 53 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا، اور اب ریت کے بڑے بڑے طوفان شروع ہو گئے۔ گرد و غبار اور ریت کے طوفان کی وجہ سے حد نگاہ زیرو ہو کر رہ گئی۔ پروسپیری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ٹریک کس طرف ہے اور جانا کہاں ہے۔ پروسپیری اگر رکنے کا فیصلہ کرتا ہے تو ریت کے طوفان نے اسے یہیں پر دبا دینا ہے، سو اس نے اندازے سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ طوفان 8 گھنٹے تک لگاتار چلتا رہا، اور جب تھما تو کچھ نظر آنے لگا۔ طوفان کی وجہ سے اس کے منہ اور ناک سے شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی، لیکن اس سے خطرناک بات یہ بھی تھی کہ ریسنگ ٹریک دور دور تک کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی یہ شخص صحرا ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ کھو چکا تھا، اور اب اسے اپنے آپ پر قابو پانا تھا اور خود پر اعتماد کرنا تھا۔ تو اس نے کچھ دیر سونے کا فیصلہ کیا، اور جب یہ اٹھا تو اس نے مزید 4 گھنٹے سفر طے کیا، اور وہ بھاگتا رہا اس امید پر کہ شاید کوئی پارٹیسپیٹ مل جائے، لیکن اس کی یہ امید بیکار گئی، اور اب وہ اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا تاکہ اندازہ لگا سکے کہ کہاں جانا ہے اور شاید کوئی مدد کے لیے نظر آ جائے۔ جب اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اس کی روح کانپ اٹھی، کیونکہ چاروں طرف ریت کے سوا کچھ موجود ہی نہیں تھا، اور اب ایک اور خطرہ اس کے ساتھ تھا۔ اس کے پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا، تو اس نے اس سے نپٹنے کے لیے اپنے یورین کو اپنی بوتل میں جمع کر لیا اور دوبارہ پیاس بجھانے کے لیے اسے پیتا رہا، اور وہ اس انتظار میں تھا کہ شاید کوئی ہیلی کاپٹر اسے ڈھونڈنے آ جائے۔ اور اب دن ختم ہو گیا تھا اور شام ہونے کو تھی۔ اچانک ایک ہیلی کاپٹر اسے ڈھونڈنے کے لیے نظر آیا،
اور جب اس نے اپنی فلیئر گن کی مدد سے فائر کیا تو ہیلی کاپٹر نے اسے پھر بھی نہ دیکھا اور دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ اور اب رات ہو چکی تھی تو پراسپیری نے سونے کا فیصلہ کیا اور وہ سو گیا، اور اگلے دن جب وہ اٹھا تو اس نے پھر سفر شروع کر دیا۔ آخر اس کو ایک مسجد ملی جو ویران پڑی تھی۔ اگلے 2 دن اس نے اسی مسجد میں گزارے اور اپنے یورین سے کھانا پکایا اور اپنے پسینے سے اپنی پیاس بجھاتا رہا۔ اس نے اس مسجد پر جھنڈا لگایا کہ شاید کوئی آئے اسے ڈھونڈنے اور اسے یہاں سے لے جائے۔ پراسپیری نے اس مسجد میں کچھ چمگادڑ دیکھے۔ اس نے ان چمگادڑوں کو مارا اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے ان کا خون پیا، اور اب وہ اگلے دن چوتھے روز کے لیے سو گیا۔ خوش قسمتی سے اگلے روز ایک ہیلی کاپٹر اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے سر سے اوپر سے گزرا۔ اس مشکل سے نکلنے کے لیے بے چین پراسپیری نے SOS یعنی ایمرجنسی کا نشان اپنے ہاتھوں سے ریت پر بنایا اور اپنے بیگ کو آگ لگا دی تاکہ اس سے نکلنے والا دھواں ہیلی کاپٹر کی توجہ حاصل کر سکے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک بار پھر سے یہی طوفان دوبارہ شروع ہو گیا، لیکن اب یہ 12 گھنٹے تک لگاتار چلتا رہا۔ 4 دن گزر گئے تھے، اب اس کا کھانا پانی ختم ہو چکا تھا، اور اب پراسپیری نے یہ مان لیا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ مرنے والا ہے۔ اٹلی کے قانون کے مطابق اگر کوئی شخص لاپتہ ہو جائے تو اس کے لواحقین کو 10 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اس شخص کو گورنمنٹ مردہ قرار دیتی ہے۔ تو پراسپیری نے سوچا کہ صحرا کے اندر ریت کے درمیان مر کر اس کی باڈی تو کسی کو نہیں ملے گی، لہٰذا اس نے مسجد کے اندر جا کر سوسائڈ کرنے کا فیصلہ کیا کہ روز روز کی موت سے بہتر ہے کہ وہ ایک بار ہی مر جائے۔ اس نے ایک لکڑی کے ٹکڑے پر اپنا وصیت نامہ لکھا اور اپنے خنجر سے اپنی وین کاٹ کر سو گیا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اگلے روز اس کی آنکھ پھر کھل گئی۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ شدید ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی کمی کی وجہ سے اس کا خون وین سے باہر نکلنے سے پہلے ہی جم گیا تھا، اور اسی وجہ سے اس کی موت نہ ہو سکی۔ اس سے اس کو اور ہمت ملی کہ اوپر والا اسے بچانا چاہتا ہے تو یہ خود کو کیوں مارے۔ اس بار اس نے مزید سفر کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنا بچا ہوا سامان اکٹھا کیا اور چل پڑا، چاہے اسے یہ ظالم صحرا کہیں بھی لے جائے۔ اور یہ رات کی ٹھنڈ میں ریت کو اپنے اوپر اوڑھ لیتا اور دن میں کسی درخت یا جھاڑیوں میں یا کسی اونچے ٹیلے کی چھاؤں میں رک جاتا۔ 3 دن تک اسے ایسے آوارہ گھومنے کے بعد آخرکار اسے ایک نخلستان نظر آ گیا، جسے دیکھنے پر اسے لگا جیسے جینے کی کوئی ایک امید مل گئی ہو۔ ناک اور منہ سے بلیڈنگ کے بعد سویلنگ کی وجہ سے وہ پانی بھی بہت مشکل سے پی رہا تھا، اور آخرکار پانی پینے کے بعد یہیں پر ہی سو گیا۔ اور جب اٹھا تو یہ نامہ دن تھا۔ اچانک اسے بکریوں اور انسانوں کے قدموں کے نشانات نظر آئے۔ ایک چھوٹی سی بچی اس کی نظروں کے سامنے موجود تھی۔ پراسپیری اس بچی کی طرف بھاگا تو بچی ڈر کر بھاگ گئی، اور پھر اس نے اس بچی کے قدموں کا پیچھا کیا اور کسی طرح اس کے قبیلے تک پہنچ گیا۔ قبیلے والوں نے اسے فوج کے حوالے کیا۔ پہلے تو اسے فوج نے جاسوس سمجھا، لیکن پوچھ تاچھ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ پراسپیری ہے جو میراتھن ریسر ہے اور اس ٹریک سے گم ہو گیا تھا۔ دوستو، حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس نے ایک ملک کا سفر طے کیا تھا۔ پراسپیری میراتھن ٹریک سے 289 کلومیٹر دور جا کر مراکش کی سرحد پار کر کے الجیریا پہنچ چکا تھا۔ ہسپتال میں اس کا علاج ہوا اور 16 قسم کے فلوئڈ لگا کر اس کے جسم میں پانی اور نمکیات کو پورا کیا گیا۔ اس کا وزن 33 پاؤنڈ کم ہو کر 99 پاؤنڈ بچا، جو کہ جیتا جاگتا انسانی ڈھانچہ بن چکا تھا۔ لیکن بار بار اپنا ہی یورین پینے سے اس کے گردے شدید متاثر ہو گئے تھے۔ لیکن خوشی کی بات یہ تھی کہ 9 دن کی زندگی اور موت کے سفر کے بعد وہ زندہ بچ گیا تھا۔ اتنی خطرناک سفر کے بعد اس نے اپنے ریسنگ کے کیریئر کو نہیں چھوڑا اور کئی بار ریسنگ میراتھن میں حصہ لیا۔ اس نے اپنی ایک کتاب بھی لکھی جس میں اس نے میراتھن سفر کی کہانی لکھی تھی، جو کہ آج بھی دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ آپ کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لو اور خدا بھی آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے آپ کو حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور اگر آپ بھی پراسپیری کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں ہم اپنی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔